بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولوی اشرف لاہوری نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انتہائی بے باکانہ الفاظ استعمال کیے۔ اسے ہر چند سمجھایا گیا لیکن وہ اپنے الفاظ سے باز نہیں آیا، یہاں تک کہ علماء اہل سنت کی جانب سے اس کے خلاف فتویٰ جاری ہوا کہ وہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے اور منہج اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ فتویٰ جب علماء اہل سنت کی جانب سے جاری کر دیا گیا، اب مزید کسی گفتگو کی حاجت باقی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ جیل سے باہر نکلا تو وہ گاڑی کے چھت پہ چڑھ کے مکے لہرا کے وہ کہہ رہا تھا کہ جس کو مناظرہ کرنا ہے وہ مجھ سے مناظرہ کر لے۔ تو عوام کے سامنے حق واضح کرنے کے لیے میں نے اسے جنوری 2021 میں مناظرے کا چیلنج کیا۔ 2 فروری 2021 مناظرے کے لیے دن مقرر ہوا۔ 15 دن کی میں نے اسے مہلت دی۔ 15 دن لگاتار میں ویڈیو کلپس جاری کرتا رہا، لیکن اس شخص کو جیسے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ وہ شخص مناظرے کا چیلنج قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اسٹوڈیو میں آنا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ 2 فروری 2021 سرزمین لودھرا پر میں پہنچا، ہمارے دیگر احباب پہنچے، لیکن اشرف آصف لاہوری اپنے کمرے سے نکل کر اسٹوڈیو تک آنے کی بھی اس میں ہمت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ایک وقت تک وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے حضرت قبلہ سید منور شاہ صاحب بخاری آپ نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا، اور اس ویڈیو کلپ میں سید منور شاہ صاحب بخاری نے یہ فرمایا کہ اس سلسلے کو اور اس تنازع کو اب کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کی یہ گفتگو داتا دربار پہ ہونے والی جو بے ادبی اور گستاخی ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کی تقریب، آپ کی مسجد کے تقدس کی جو پائمالی کی اس دجالی ٹولے نے، خطائی ٹولے نے اور ان کے حامیوں نے، اس کے بعد سید منور شاہ صاحب بخاری نے یہ ویڈیو کلپ جاری کیا کہ اب اس تنازع کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اور سید منور شاہ صاحب نے یہ تقاضا کیا کہ اشرف آصف کو اور دوسری جانب حضرت قبلہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ، انہیں آمنے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ میں پیر سید منور شاہ صاحب بخاری سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سید ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو ویڈیو کلپ جاری کیا وہ نیک نیتی سے ہی جاری کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اشرف آصف کے مقابلے میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اشرف آصف نے گستاخی کی، وہ گستاخ ہے، اس کا نام لینا بنتا ہے، اس کی جانب سے وہ مناظرہ کرے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں اشرف آصف کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، یا اہل سنت کے علماء میں سے کوئی اور اشرف آصف کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس لیے کہ گستاخ اشرف آصف ہے تو اس کا متعین ہونا، اس کا طے ہونا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مقابلے میں حضرت قبلہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، ان کا طے ہونا اور ان کا متعین ہونا، یہ کس ضابطہ کے تحت سید منور شاہ صاحب بخاری نے، آپ نے کس ضابطہ کے تحت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو طے کیا؟ آیا یہ مسئلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا ذاتی ہے؟ اگر یہ ذاتی مسئلہ ہے، اگر سید منور شاہ صاحب بخاری یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ دینی نہیں ہے، یہ مسئلہ سید منور شاہ صاحب بخاری کی جدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت و ناموس کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا ذاتی مسئلہ ہے، اس لیے سید منور شاہ صاحب بخاری نے سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام لیا کہ یہ سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرے۔ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے،
اور دوسری بات کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا جو آپ نے نام لیا کہ وہ مناظرہ کرے، نہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ قبلہ امام حجت الاسلام نے اشرف آصف کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہو تحریری صورت میں، اس قسم کا معاملہ جو فتویٰ جاری کیا ہے وہ میں نے جاری کیا ہے، فتویٰ اس پر میں نے لگایا ہے، تصدیقات ہمارے بزرگوں نے ضرور کی ہیں، لیکن تنزیہ و مکانت الزہرا جو فتویٰ ہے وہ میں نے اشرف آصف پر لگایا ہے کہ وہ ضال ہے، وہ مضل ہے، منہج اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، اور اہل سنت کے طریقے سے وہ جدا ہے۔ تو پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کی تعیین یہ کس اصل کے مطابق اور کس ضابطے کے مطابق سید منور شاہ صاحب بخاری کر رہے ہیں، یہ کیا سید منور شاہ صاحب بخاری سمجھا سکتے ہیں؟ اور اگر سید منور شاہ صاحب بخاری خود نہیں سمجھا سکتے تو مناظرے کے لیے اشرف آصف آ جائے، وہ سامنے آ جائے اور وہ اس بات کو ثابت کرے کہ اس کا مناظرہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی سے بنتا ہے۔ میں مناظرے کے چیلنج قبول کر رہا ہوں، مناظرے کے چیلنج میں قبول کر رہا ہوں، اشرف آصف سامنے آئے، میدان میں آئے، جو سید منور شاہ صاحب بخاری نے جو مناظرے کا انتظام کی بات کی ہے اس کو میں قبول کر رہا ہوں۔ سید منور شاہ صاحب بخاری وہ یہ ثابت کرے کہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی یہی کا مناظرہ بنتا ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں کرتے تو اشرف آصف آ جائے میرے سامنے بیٹھے، وہ یہ ثابت کرے کہ مناظرہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا بنتا ہے۔ اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر مانے کہ اس کے پاس علم کی کوئی رمق باقی ہے، اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین یہ بات وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا مناظرہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی سے بنتا ہے۔ وہ گستاخ ہے اشرف آصف لاہوری، وہ گستاخ ہے، اس کی جانب سے اس کا متعین ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی بھی سنی عالم کا متعین ہونا کہ فلاں ہی مناظرہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور مناظرہ نہیں کر سکتا، یہ کون سی اصل ہے، یہ کون سا ضابطہ ہے، یہ اشرف آصف ثابت کر کے ہم کو دکھا دے۔ اور پھر میں سید منور شاہ صاحب بخاری کے سامنے بسط احترام یہ جملے عرض کروں گا کہ حضور والا آپ اس سے پہلے اشرف آصف کو پاگل قرار دے چکے۔ میں آپ کو آپ کی پچھلی گفتگو سنانا چاہوں گا۔ سالوں سے میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص ایک دیوانہ پن کا شکار ہو چکا ہے، اور اس شخص کے گلے میں کبھی آپ پٹا دیکھیں چیئرمینی کا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا اس پاگل خانے کی طرح کہ جس پاگل خانے میں سب پاگل رہتے تھے، اور ایک بادشاہ گیا اس کا وزٹ کرنے کے لیے تو پاگل لوگ جتنے بھی تھے درختوں پر چڑھے، دیواروں پر چڑھے تھے۔ دیکھا کہ یہ شخص آیا ہے تو یہ کون ہے؟ کہا میں بادشاہ ہوں۔ کہا اندر آ جا، پہ ناسی بھی سارے بادشاہ سے۔ اب ایسا شخص کہ جو بادشاہت کا یہ چیئرمینی کا غم لیے ہوئے اپنے ذہن میں بیٹھا، ہوائیاں اڑائے ہوئے اور بے پر کی چھوڑتے ہوئے اب کبھی وہ سیدہ پاک کی طرف بڑھتا ہے۔ حضور والا دوسری گفتگو میں آپ نے اسے کتا کہا، اشرف آصف کو آپ نے کتا کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے الفاظ ہیں پیر سید منور شاہ صاحب بخاری کے، آپ اپنی زبان سے سماعت فرمائیں کہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی کو ادھر کیوں نہیں بولتے، صحابہ کے گستاخ ہیں ان پر بات کیوں نہیں اٹھاتے، ان کو کیوں نہیں برا بلا کہتے، وہ تو کتے پہلے ہی بھونکنے والے ہیں، ان کتوں کو کھولا جس نے ہے ہم اس کو تو پہلے پکڑ لیں کہ کتے تیری وجہ سے دوسرے قسم کے کتے کھل گئے ہیں۔ میں پیر سید منور شاہ صاحب بخاری سے پوچھنا چاہوں گا کہ جسے آپ پاگل قرار دے چکے، جسے آپ کتا کہہ چکے، یہ فرمائیے کہ کیا امام حجت الاسلام ایک سید زادہ، ایک اتنی بڑی شخصیت سید السادات امام السادات، کیا وہ ایک پاگل کتے کے سامنے اس کو بٹھانا یہ کوئی بات بنتی ہے؟ یہ پاگل اور کتا میں نہیں کہہ رہا، یہ سید منور شاہ صاحب بخاری آپ نے خود فرمایا تھا، آپ نے خود اشرف آصف کو یہ لقب دیا تھا، اس کی عادتیں دیکھ کر، اس کی گستاخی دیکھ کر آپ نے یہ لقب خود دیا
पागल कुत्ता। तो आप ये फरमाइए कि पागल कुत्ते के सामने इमाम हुज्जतुल इस्लाम को बिठाने की बात करना, क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये बात साबित हो जाती है, जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका कि ये अलग मुस्तकिल में चैलेंज देता हूँ अशरफ आसिफ को, और हजरत किबला सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी से भी अर्ज करता हूँ, आप ये साबित करें कि जिस तरह उधर से गुस्ताख मुतय्यन है, इसी तरह मुकाबले में किसी सुन्नी आलिम दीन का मुतय्यन होना ही जरूरी है, और वही मुनाजरा करेगा, उसके अलावा कोई और मुनाजरा नहीं कर सकता। सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी साबित करे, वरना अशरफ आसिफ आ जाए, मैदान में उतरे, मैं मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर रहा हूं, सामने बैठकर वो इस बात को साबित करे कि उसका मुनाजरा किसी से नहीं बनता, उसका मुनाजरा इमाम हुज्जतुल इस्लाम से बनता है। ये बात वो कभी भी नहीं साबित कर पाएगा और वो मुनाजरा कर भी नहीं पाएगा। वो हमारा सामना नहीं करना चाहता। बहाना उसका क्या है कि भाई कोई इल्मी लिहाज से मेरे बराबर का होना चाहिए। हम ये कहते हैं इल्मी लिहाज से तेरे बराबर का कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए कि तू जिस जहालत के नुक्ते पर बैठा है, इतना जाहिल हम कहां से लेकर आए? जी हां, ये चंद जाहिल शागिर्दों में बैठकर इल्म की शेखी बिगाड़ने से इंसान आलिम नहीं बन जाता। जाहिलों की जानिब से मिले हुए चंद अलकाब की वजह से ये शख्स ये समझ रहा है कि इसका इल्म से कोई ताल्लुक है, हालांकि अहले इल्म ने जब इसकी गुफ्तगू को सुना तो हजरत सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी ने तो इसे पागल और कुत्ता कहा, लेकिन उलमा ने जब इसकी गुफ्तगू को सुना तो समझ गए कि ये इंसान जहालतों का मजमुआ है, ये जहालतों का मजमुआ है। मुनाजरा तो अपनी जगह पर, मैं इसको ये कहता हूं कि अगर तुझे कोई किताब आती है, मैं बड़ी किताबों के नाम लूंगा, काजी मुबारक का नाम लूंगा, हमदुल्ला का नाम लूंगा, तो ये तो इसकी औकात ही नहीं है। अगर तुझे फनून में से कुछ आता है तो आ, चल सामने बैठ, फनून पे बात कर लेते हैं, तेरी औकात है तो तू हदीस मैं तेरे सामने रखूंगा, मैं तेरे सामने हदीस रखूंगा, तू उस हदीस की इबारत पढ़ के दिखा दे। ये बात मैं अशरफ आसिफ से कह रहा हूं। इल्मी तेरी लियाकत हम जानते हैं, अपने जाहिल शागिर्दों, अपने पागल शागिर्दों के सामने शेखी बिगाड़ने से तू कोई मुफक्किर इस्लाम नहीं बन गया। अगर तुझे इल्म का इतना घुमंड है तो सामने आ जा, मुनाजरे से पहले हम फनून पे बात कर लेंगे, मुनाजरे से पहले मैं तेरे सामने हदीस पाक की इबारत रखूंगा, तू उसे पढ़ के दिखा देना। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन एक हदीस की इबारत तू नहीं पढ़ सकता, इल्मी मबलग तो तुम्हारा इतना है। तो लिहाजा इमाम हुज्जतुल इस्लाम दामत बरकातुहु आलिया, उनके कद का तो नहीं है, उनसे बात करने की तेरी अहलियत नहीं है, तेरे लिए सादात किराम के गुलाम ही काफी हैं। तो मैं हजरत सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी, उनकी जानिब से जो मुनाजरे का चैलेंज कहें या इंतजाम की जो दावत दी गई, उसको मैं कबूल करता हूं, और जैसे सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी ने फरमाया मैं वैसे ही कबूल करता हूं। मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि आप दाता साहब ही बंदोबस्त करें। नाज़रीन व सामीन, मौलवी अशरफ ने दाता साहब की शर्त लगाई है कि भाई दाता साहब मुनाजरा होगा। नाज़रीन किराम, आप समझ सकते हैं भागने की चाल अभी से शुरू हो रही है, भागने के लिए रास्ते अभी से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अशरफ आसिफ भी जानता है कि दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार अनवर पर मुनाजरे की इजाजत नहीं मिलेगी, ये वो जानता है। इसलिए उसने ऐसी जगह की शर्त लगाई है जहां की इजाजत मिल ही ना सके। मैं सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी उनसे अर्ज करता हूं कि हम दाता साहब के मज़ार अनवर पे, उनके दरबार अक़दस पे, उनकी मस्जिद में उसकी शर्त हम नहीं लगा रहे, इसलिए कि हम मुनाजरा करना चाहते हैं। जब हम मुनाजरा करना चाहते हैं, हम आपको इख्तियार देते हैं, कोई गैर मुतनाज़ा जगह उसका आप इंतखाब कर लें। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आले सुन्नत की जानिब से मुनाजरा करने के लिए मैं मुकाबले में अशरफ आसिफ का होना इसलिए जरूरी है कि गुस्ताख वो है, गुस्ताखी उसने की है, उसका मुकाबले में होना जरूरी है। तो सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी, उनकी दावत को मैं कबूल कर रहा हूं और आले सुन्नत की जानिब से मैं हाजिर हूंगा। वो जहां भी बंदोबस्त करना चाहें
وہ حکم فرمائیں، وہ اطلاع دیں کہ کہاں پر وہ بندوبست کریں گے۔ انشاءاللہ رب العالمین میں حاضر ہوں گا، مقابلے میں اشرف آصف ہوگا انشاءاللہ رب العالمین۔ جو اس نے گستاخی کی ہے اس پہ وہاں پر ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ اور دوسری چیز، جب یہ اشرف آصف ایک جانب کہہ رہا ہے کہ میں سید منور شاہ صاحب بخاری ان کی دعوت کو قبول کر رہا ہوں، اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ دعوت تو سید منور شاہ صاحب بخاری کی قبول کر رہا ہے اور ان کے ججز کو تو نہیں مان رہا۔ جب ان کے ججز کو نہیں مان رہا، ان کے منصفین کو نہیں مان رہا اور منصفین کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو پھر تو نے ان کی دعوت کو کیسے قبول کیا؟ تو ہم سید منور شاہ صاحب بخاری نے جن ججز کا نام لیا ہم ان ججز کو قبول کرتے ہیں، لیکن ساتھ سید منور شاہ صاحب بخاری نے یہ فرمایا کہ بھئی دو اور ججز، تو وہ جو دو ججز ہیں وہ غیر متنازع شخصیات ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہوں، غیر متنازع شخصیات ہوں۔ لیکن سید منور شاہ صاحب بخاری نے جن دو ججز کا نام لیا، چونکہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سید منور شاہ صاحب بخاری نے جن ججز کا انتخاب کیا ہے ان دو ججز کو ہم ریجیکٹ نہیں کر رہے۔ البتہ سید منور شاہ صاحب بخاری نے دو مزید ججز کی جو بات کی ہے اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ صاحب علم ہوں۔ اشرف آصف تو یہ کہہ رہا ہے کہ ججز میں کوئی زیادہ شرائط ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں یہ تو وہ عام بھی مل سکتے ہیں، ججز ڈھونڈنے سے کوئی بڑی شرائط نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین اس کی عقل کو دیکھیے، اپنے مقابل مناظر کے لیے کئی شرطیں بیان کرتا ہے۔ اب دونوں مناظرین کی گفتگو کو سمجھ کر ان کے بیچ جس نے فیصلہ کرنا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے زیادہ شرطیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس شخص کے علمی مبلغ کا تو یہیں سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور سید منور شاہ صاحب بخاری سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور والا یہ شخص کبھی بھی مناظرہ نہیں کرے گا، یہ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں وہاں پر جب مناظرہ ہوگا تو میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس جاہل شخص کی جاہلانہ گفتگو سنیے۔ فتوے کے وقت اگرچہ جب مناظر مقابل بولے مجھے کانوں میں روئی دینی پڑے پھر بھی میں مناظرہ کروں گا، کہ فتویٰ تو کہتا ہے اس کی بات سننا حرام ہے، لیکن ادھر چونکہ سید صاحب مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس واسطے مناظرے کا پیغام میں نے قبول کیا۔ ناظرین کرام، جب یہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس سے کوئی پوچھے جب تو مقابل مناظر کی گفتگو سنے گا ہی نہیں تو جواب کیا خاک دے گا؟ یہ ساری باتیں ہیں مناظرے سے پہلے ہی مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ بہانے گڑے جا رہے ہیں۔ ادھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کا نام لیا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ وہاں کی اجازت نہیں مل سکتی، ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں میدان مناظرہ میں آ کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت قبلہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ ابھی میدان مناظرہ میں آئے نہیں، اترے نہیں، اور اس کی حالت یہ ہے کہ ابھی سے بھاگنے کی کر رہا ہے کہ جی ان کی گفتگو سننا تو چونکہ حرام ہے لہذا میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو اشرف آصف، تجھے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے سامنے بیٹھنے کی تیری اوقات نہیں ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین تیرے علاج کے لیے سیدوں کے نوکر کافی ہیں، تیرے علاج کے لیے میں کافی ہوں۔ تو میں حضرت سید منور شاہ صاحب بخاری ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 6 اکتوبر 2021 کا وقت دیا، آج 6 اکتوبر 2021 ہے، آپ نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت ہمیں مکمل طور پر قبول ہے۔ ایک جو آپ نے شرط لگائی حضرت قبلہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کی جو شرط لگائی، اگر اصولی طور پر وہ شرط درست ہوتی، اگر اصولی طور پر وہ شرط درست ہو تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اگر اشرف آصف آ کر ثابت کر دے، میرے سامنے بیٹھے اور وہ ثابت کرے کہ اصولی طور پر یہ شرط درست ہے، اگر اہل سنت میں سے مناظرہ کرے گا تو امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ہی کریں گے، کوئی اور مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ ثابت کر دے یا سید منور شاہ صاحب بخاری وہ یہ ثابت کر دے، اگر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے
اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے تو یہ شرط چونکہ غیر اصولی ہے، اس لیے ہم نے اس شرط، اور ویسے بھی حضرت سید منور شاہ صاحب بخاری اس کو پاگل کتا قرار دے چکے ہیں، اور امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی وہ ایک پاگل کتے کے سامنے وہ ہرگز نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب العالمین اس کا علاج ہم کریں گے۔ تو یہ پہلی گفتگو ہے جو آج کے اس ویڈیو پیغام میں میسج دینا چاہتا تھا۔ اور دوسری جو بات ہے، اشرف لاہوری نے اپنی اس گفتگو میں بریلی والے فتوے کا بھی ذکر کیا اور بریلی کے فتوے کا نام لے کر چیلنج کیا۔ تو مولوی اشرف کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا چیلنج مجھے قبول ہے، تیرا چیلنج مجھے قبول ہے، بریلی شریف کے فتوے پر بات کرنے کی بات ہے، تیرا چیلنج مجھے قبول ہے۔ سید منور شاہ صاحب بخاری وہ اس دعوت کا اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے، انتظام کریں گے یا نہیں کریں گے، بریلی شریف کے فتوے پر بات کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تیرا چیلنج قبول ہے۔ اب تو بتا کہ تو کتنے دنوں کی مہلت لینا چاہتا ہے، انشاءاللہ رب العالمین کسی بھی غیر متنازع جگہ، پہلے میں نے تجھے لودھرا کی بات کی تھی، مجھے معلوم ہے تو لودھرا سے بڑا ڈرتا ہے، لودھرا تو نہیں آ سکتا، لودھرا کا نام آ گیا تو تو چھپ جائے گا پہلے کی طرح چارپائی کے نیچے، اور تو اسٹوڈیو میں بھی نہیں آئے گا، مجھے یقین ہے۔ لیکن پھر بھی جو بات معقول ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر متنازع جگہ اس کا انتخاب کر لیا جائے، اور تو مجھے اگلے ویڈیو میسج میں، ویڈیو پیغام میں مجھے بتا کہ تو مجھ سے کتنے دن کی مہلت لینا چاہتا ہے۔ میں مہلت نہیں لے رہا، بریلی شریف کے فتویٰ پر بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تیرے مناظرے کے چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں انشاءاللہ رب العالمین۔ چند منٹ اگر تو سامنے آ گیا، بیٹھ گیا، تو زمانے کو معلوم ہو جائے گا کہ تیری علمی اوقات کتنی ہے۔ تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے جاہل شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر تو بڑبڑاتا رہتا ہے۔ کیمرے کے سامنے اس لیے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے کہ کیمرہ سامنے سے جواب نہیں دیتا، جب تو میدان میں اترا اس وقت تجھے اندازہ ہوگا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العالمین اہل سنت کا پرچم بلند رکھے، اور اشرف آصف اور اس کی ٹیم جیسے شریروں سے اللہ رب العالمین ملک پاکستان کو، وطن عزیز کو، اہل سنت کو، اہل اسلام کو نجات عطا فرمائے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Truth TV